ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا اور پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اس پہ ہم بات کر لیں اور وہ ہے سموگ۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 سے زائد اضلاع اور کراچی ان دنوں شدید ماحولیاتی آلودگی کے شکار ہے۔ لاہور کی فضا میں 393 پارٹیکولیٹ میٹر جبکہ کراچی میں آلودہ ذرات کی مقدار 273 پارٹیکولیٹ میٹر کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کام نہیں کر رہا اور مصنوعی بارش اتنی مہنگی ہے کہ ہر بار اس عمل کو دہرانا بھی ناممکن ہے۔ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پر 3 سال پہلے جناب ایک ہیپی سیڈر ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تھی، لیکن اب تک اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نگراں وزیر صحت۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، سکولوں میں 3 دن کی چھٹی، مارکیٹ دیر سے کھولنا، یہ سب تو لوگوں کے بیمار ہونے سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مسئلے کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ سنا ہے کہ 4-5 دن میں جو مصنوعی بارش ہے وہ بھی ہونے والی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں ہے، یہ پچھلے کوئی 15 سے 20 سال میں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جس کو پہلے فوگ کہتے تھے، پھر اس میں کنٹیمننٹس آ گئے، سلفر آکسائڈ آ گئی جو گاڑیوں سے ایمٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح نائٹرس آکسائڈ آ گئی، اور کاربن آ گیا، ڈسٹ پارٹیکلز آ گئے۔ یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کالا رنگ کا اسموگ بنا دیتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کنٹریبیوشن سٹبل برننگ سے آ رہی ہے۔ جو باقیات ہوتے ہیں چاول کی فصل کے، ان کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ جلدی ہوتی ہے گندم لگانے کی۔ تو سب سے پہلے تو انڈیا بہت زیادہ اس میں کر رہا ہے سٹبل برننگ، اور ان کی کیونکہ ہوا جو ہے اکثر ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہے تو ان کا پھر خمیازہ ہم بھگتتے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہی ہے، ہماری تو 97% ہو چکی ہے سٹبل برننگ، ان کی ابھی بھی 50-50 پہ چل رہی ہے اور کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کا افیکٹ ادھر آ رہا ہے۔ اسی طرح جو گاڑیوں کا، وائیکلز کا ہے، سلفر آکسائڈ وغیرہ، نائٹرس آکسائڈ، یہ ریلیز ہوتا ہے، کاربن ریلیز ہوتا ہے، لیڈ ریلیز ہوتا ہے، اور ہمارے فیولز بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے دھواں بھی زیادہ آتا ہے، اور موبل آئل بھی اتنا اچھا نہیں ہے، تو انجن نان برنٹ جو فیولز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو کہ ویسے ہی بہت ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہیں۔ ویزیبلٹی تو وہ ڈاؤن کرتے ہی ہیں۔ تو ان کا جو مستقل حل ہے وہ تو لانگ ٹرم ہے، جیسے بیجنگ ایک وقت میں بہت شکار تھا اور اب وہاں پہ کوئی فوگ اسموگ کا نام بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سٹبل برننگ بند کرنی پڑے گی۔ وہ صورت میں بند ہوگی جب ہم آلٹرنیٹیو دیں گے کسانوں کو، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آگے گندم کو لگانا ہوگا تو اتنا ویٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ مینولی اٹھائیں۔ اس کے لیے ہیپی سیڈر ایک چیز ہوتی ہے، جیسے تھریشر ہوتا ہے یا ہارویسٹر ہوتا ہے، اسی ٹائپ کی مشین ہوتی ہے جو نہ کہ وہ جو باقیات ہیں سٹبل ان کو اٹھا لیتی ہے، بلکہ گندم کو بیج بھی دیتی ہے، لیکن اس کے لیے 50 ارب روپے کی بل ہے۔ تو اوبویسلی بینگ اے کیئر ٹیکر تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز لے لیں اور اتنے زیادہ خرچہ کر دیں۔ ہم نے پورا ہوم ورک کر دیا ہے، اور جو یہ ہوم ورک اب اگلی جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ امپلیمنٹ ضرور کر پائے گی۔ فی الحال یہی ہے کہ آپ ہالیڈے دیں، چھٹی کریں، یہ وائیکلز کو کم کریں، سائیکلز کو پروموٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم کریں تو وہاں پر 3 سال سے 14 سال کے بچوں پر ایک ریسرچ ہوئی ہے، تو تقریباً 48% بچوں کے جو پھیپھڑے ہیں وہ کالے پائے گئے ہیں۔ کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا حال ہو چکا ہوگا؟ جی تقریباً یہی ہوگی جی، ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI دہلی اور ہمارا ملتا جلتا ہے، کبھی ان کا بڑھ جاتا ہے کبھی ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ سلفر آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور کاربن پارٹیکلز ہم انہیل کرتے ہیں، تو یہی احتیاط ہے کہ انڈور زیادہ سے زیادہ رہیں، گاڑی کے شیشے بند کر کے رکھیں، اور اگر باہر جانا بھی ہے تو ماسک ضرور پہنیں۔ جس طرح کووڈ میں پابندی تھی اسی طرح کی پابندی ہونی چاہیے۔ بار بار غرارے کریں یا کرائیں بچوں کو، اور پانی ڈاکٹر صاحب آپ نے لیکن ایک چیز یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، سموگ آفت سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت نے بھی آئندہ ہفتے لاہور میں مصنوعی بارش کروانے کا بھی ارادہ کیا ہے، لیکن
लाखों करोड़ों लोग तो घर नहीं बैठ सकते, दफातर जाना है, मजदूर को मजदूरी पर जाना है, छोटे बच्चे जो पहले ही दमे के मरीज हैं, बुजुर्ग अफराद सब परेशान हैं। ये सब क्या करें, इनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? वो यही कर सकते हैं ना जी कि अगर वो कार पे जा रहे हैं तो शीशे बंद कर लें, अगर मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट के नीचे मास्क पहन लें, डबल मास्क पहन लें, और ऐनक नहीं भी लगाते तो ऐनक ज़रूर लगा लें क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस भी हो जाता है इससे। और जैसे ही जहाँ भी पहुँचें गरारे कर लें, आंखें धो लें, चेहरा धो लें, वज़ू करते रहें, उससे भी ये बहुत हद तक नलीफाई हो गया। जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग कम से कम छोड़ दें फौरी तौर पे, और जो एस्थमेटिक हैं हमारे भाई बच्चे, उनको दवाई ज़रूर देते रहें। एस्थमा की प्रिवेंशन की भी मॉन्टेल्यूकास्ट वगैरह है, और अगर वो ट्रीटमेंट वाइज पफ वगैरह ले रहे हैं तो वो ज़रूर इस मौसम में ज़रूर रेगुलरली लेते रहें। जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं उनको फ्लू शॉट्स भी लगने चाहिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हो जाती है कंटेमिनेशन के साथ ही, और नीमोकॉकल भी उनको लगनी चाहिए निमोनिया के, ताकि वो बचे रहें। अच्छा, बिल्कुल आपने ये सही कहा जावेद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर ये जो भी हैप्पी सीडर्स का मुदस्सिर मशवरा दिया है ना डॉक्टर जावेद अकरम ने, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा कॉस्टली है, तकरीबन 50 अरब की कहानी है। हुकूमत जो है ना सरिश आएगी। अच्छा, इसमें जरदारी साहब की मुझे एक बात याद आ गई, उन्होंने कहा था कि जो केयर टेकअप सेटअप है ना, इनका काम करना नहीं है, इनका काम है नजर रखना कि ज्यादती ना हो रही हो। तो ठीक है, अभी मजबूरी है कि और इलेक्शन करवाना। हाँ, और इलेक्शन करवाना मजबूरी, अभी ये नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह करे कि दे शुड टेक दिस इशू, दिस मैटर सीरियसली बिफोर इट्स टू लेट। तो जरदारी साहब की जो बात है ना वो बड़ी जबरदस्त थी वाकई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।